ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم نے پڑھنا ہے اسم کی اقسام، یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے اسم کیا چیز ہے۔ اسم وہ کلمہ جو کسی شخص، وہ کلمہ کہتے ہیں یعنی جس چیز کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اسم کہلاتا ہے۔ اسم کہلاتا ہے یعنی کہ وہ کلمہ یعنی جو کہ جس میں کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کیا جائے اسم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کی مثال لے لیں، قائد اعظم ہو گئے، اس کے بعد جگہ کا نام ہو گیا لاہور، چیز کا نام ہو گیا کرسی۔ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، اس میں شخص کا نام آ گیا قائد اعظم، جگہ کا نام آ گیا لاہور اور چیز کا نام کرسی۔ چیز کا نام کتاب اور بادشاہی مسجد، یعنی کہ جگہ کا نام آ گیا وغیرہ شامل ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے اسم کی کتنی اقسام ہیں۔ اسم کی دو اقسام ہیں، ایک ہے معنی کے لحاظ سے، دوسری ہے بناوٹ کے لحاظ سے۔ ہم نے پڑھنی ہے اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے، وہ بھی دو اقسام ہیں۔ کون کون سی؟ اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکرہ میں ہم نے پڑھنا ہے، اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ اب ہم نے پڑھنا ہے اسم نکرہ اسم عام چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے اور اسم معرفہ خاص چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ اسم نکرہ جو ہے اور اسم معرفہ جو ہے ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یعنی کہ الٹ ہیں، ایک دوسرے کا مقابلہ، ایسے سمجھ مقابلہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، عام چیز کا اور خاص چیز کا۔ اس میں ہم نے یہ بھی پڑھنا ہے کہ یہ خاص کون سا ہے اور عام کون سا ہے۔ اسم نکرہ وہ اسم جو عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، ہیں وہی دونوں ایک ہی چیزیں، لیکن ان میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ عام اور خاص میں فرق واضح کرنا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس میں کیا کہتا ہے؟ وہ اسم جو عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ اس کے متضاد جو ہے آگے، وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ اس میں عام شخص کو، عام جگہ کو، عام چیز کو ظاہر کیا گیا، اس میں خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اسے اس میں عام بھی کہتے ہیں اور اسے اس میں خاص بھی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ عام چیزوں کے لیے ہے، اس میں نکرہ عام چیزوں کے لیے اور اس میں معرفہ خاص چیزوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ مثال کے طور پر اس میں نکرہ کی جو مثال ہے وہ ہے لڑکا، شہر، کتاب۔ لڑکا جو ہے عام ہے، پتہ نہیں ہے کون سا لڑکا ہے۔ اس کے بعد شہر کون سا یہ بھی پتہ نہیں ہے، اس نے بتا دیا صرف شہر۔ اس کے بعد کہتا ہے کتاب کون سی یہ بھی پتہ نہیں، اس نے فائنل کر کے بتایا بھی نہیں۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ قائد اعظم۔ خاص میں جو ہے یعنی کہ معرفہ میں جو قائد اعظم، اس نے نام واضح کر دیا، خاص شخص، یعنی قائد اعظم میں خاص شخص ہیں، علامہ اقبال خاص شخص۔ اس کے بعد جگہ کا نام کہتا ہے، جگہ کا لاہور کی بادشاہی مسجد، یعنی کہ لاہور ہو گیا، یہ خاص جگہ کا نام ہے۔ اس کے بعد آتا ہے قرآن مجید ایک خاص چیز، خاص کتاب کا نام ہے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ یعنی کہ اسم کی اقسام پڑھی۔ اسم کی اقسام میں ہم نے دیکھا کہ وہ کلمہ جس میں کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کیا گیا، اس میں اسے اسم کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کلمہ جس میں شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کیا جائے اسم کہلاتا ہے۔ اس میں ہم نے مثال کون سی لی تھی؟ مثالوں میں لیا تھا قائد اعظم، کرسی، لاہور، کتاب اور بادشاہی مسجد وغیرہ شامل تھیں۔ اس کے بعد ہم نے اسم کی اقسام پڑھی۔ اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ اسم کی دو اقسام ہیں۔ اسم کی 2 ٹائپ ہیں، ایک ہوتی ہے ایک بناوٹ کے لحاظ سے، دوسری ہوتی ہے معنی کے لحاظ سے، لیکن آج ہم نے جو پڑھنا ہے معنی کے لحاظ سے پڑھنی ہے۔ اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے جو ہیں وہ ہیں اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکرہ میں ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا تھا؟ عام چیزوں کے بارے میں بتانا تھا، اور خاص اسم معرفہ میں خاص چیزوں کے بارے میں بتانا تھا۔ اسم نکرہ جو تھا وہ اسم تھا جو عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرے، اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ اسے اسم عام بھی کہتے ہیں۔ اسم معرفہ یعنی کہ وہ اسم تھا جو خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو ظاہر کرے، اسے اسم معرفہ کہتے ہیں، اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بھی ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اس میں کیا کہتا ہے؟ لڑکا، شہر، کتاب، یعنی کہ یہ عام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید، قائد اعظم، علامہ اقبال، لاہور کی بادشاہی مسجد، یعنی کہ یہ خاص چیزوں کے لیے ظاہر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔